اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے ایسی تو بازی بن جا، گرانے والے تو خود بنائیں گے مسجدیں، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔ میں ادباً گزارش کروں گا ہمارے کوئی کمیٹی کے ایک دو ایسے حضرات جو جن کا وقار زیادہ ہو تو میری بہنوں کو زیادہ چاہ کر تھوڑا اشارہ کر دے کہ وہ سنانے کے لیے نہیں ہے، سننے کے لیے آئی ہے۔ تو میں پہلی مرتبہ آپ کے دیار اقدس میں آیا ہوں، مجھے نہیں پتا یہاں سننے کا انداز کیا ہے کیا نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن میرا ایک سنانے کا اپنا انداز ہے، اپنا ایک طریقہ ہے۔ سوچ یہ ہے کہ ہم نے جو عرس کی محفل سجائی ہے، عرس حضور تاج الشریعہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی برائی کو دور کیا جائے اور آپ تک کچھ پیغام کو پہنچایا جائے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، میں اپنے کمیٹی کے نوجوان سے سب سے پہلے کہوں گا اگر وہ اپنے کام سے فری ہو گئے تو سب سے پہلے وہ بیٹھ جائے اور ضرورت بنا وہ آواز بھی نہ نکالے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ٹھیک ہے؟ ضرورت بنا آپ آواز بھی نہ نکالے، جب آپ کو کہا جائے تبھی آپ آواز نکالے۔ آواز نکالے تو اللہ رسول کے نام پر سبحان اللہ یہ نکالے یا پھر یا رسول اللہ نکالے۔ بے شک بے شک۔ میں اپنے حاضری پیش کروں اس سے قبل اس شعر پڑھوں گا، اس میں دعوت دے دوں گا جتنے لوگ میرے بھائی سامنے کھڑے یا ادھر ادھر گھوم رہے ان کو میں دعوت دوں گا۔ صاحب توقیر اہل وفا بن جائیے، چاہیے اس در کی شاہی تو پہلے گدا بن جائیے۔ صاحب توقیر اہل وفا بن جائیے، چاہیے اس در کی شاہی تو پہلے گدا بن جائیے، بعد میں بن جائیے گا شیخ کے محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بعد میں بن جائیے گا شیخ کے محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ۔ آپ کو بھی دیکھتے کچھ لوگ ہیں نا محفل سے ہٹ کے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ اس طرف کھڑے، کچھ وہاں سامنے کھڑے۔ ایک اور شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ کون ہے کیوں راہ میں لاچار بیٹھے ہیں؟ وہ جو الگ بیٹھے ان کی بات بتاؤں گا، ہم سب ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک رسول کو ماننے والے، امام محمد رضا کے ماننے والے، پھر کیوں الگ الگ بیٹھے ہیں؟ یہ شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ کون ہے کیوں راہ میں لاچار بیٹھے ہیں؟ مسافر ہے یا سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں؟ غلام مصطفیٰ ہے تو جلدی آ جائے ادھر، الگ بیٹھے ہیں تو لگتا ہے چوکیدار بیٹھے ہیں۔ اور آپ کو بھی جانتے ہیں ہم سے ایک چوکیدار سنبھالا نہیں جاتا، دعا کرا برا دعا کرے وہ بھی چلا جائے۔ تو توجہ کے ساتھ یہاں اب توجہ رکھے، مجھ سے پہلے آپ ماشاءاللہ ثنا خان مصطفیٰ کی زبان سے نعت رسول پاک سن رہے تھے۔ آئیے میں آپ کو وہ نعت سناتا چلو جو 1-2 سال پرانی نہیں ہے، 1400 سال پرانی نعت ہے۔ میں ہر محفل میں سب سے پہلے یہی شعر پڑھتا ہوں، لیکن آج معاملہ کچھ اور تھا تو برکت کے حوالے سے وہ نعت نہ سنا ہوں جو میرے نبی کی بارگاہ میں پڑھی گئی۔ پڑھنے والے حسان بن ثابت تھے اور سننے والے خود مصطفیٰ دم رحمت تھے۔ جی، پڑھنے والے حسان بن ثابت تھے اور سننے والے خود مصطفیٰ دم رحمت تھے۔ پھر اللہ کے رسول کے صحابی حسان بن ثابت فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ تو ہی کس سے مختصر۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ
میں سب کو جانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں آپ کو ہرگز بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر بولے یا اونچا بولے، اس لیے کہ میرے امام نے 100 سال پہلے ہمیں یہ سبق دیا. ہم کسی کو دکھانے کے لیے ہمیں فلم آ کے نہیں پڑھتے. امام نے 100 سال پہلے یہ سبق دیا. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. ہم جب بولتے یا پڑھتے یا ہاتھ بلند کرتے ہیں نا، امام نے ہمیں سبق دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے. یارو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، گنبد خضرا سے رسول پاک تو ہمیں دیکھ رہے. واہ 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 سبحان نہ اللہ. مجھے دکھانے کے لیے نہ کسی اور کو دکھانے کے لیے. جب آپ کا دل اجازت دے نا، اللہ رسول کی رضا کی خاطر بولے. آئیے حمد باری تعالیٰ کی جنت اشعار، اور اسی سے مجھے پتا چلے گا مجھے کس طرح کی اپنی حاضری پیش کرنی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ہے صدائے الا اللہ بے زبان پتھر میں، ذکر تیرا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں، تو دکھائی دیتا ہے حسین منظر میں، جگنوؤں کی ٹولی میں تتلیوں کے لشکر میں. آپ بیدار بیٹھے ہیں نا؟ بیدار بیٹھے ہیں. میں دیکھو پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول پتی پتی پھول پھول. یا رسول یا رسول. دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو میں آپ کو بلواتا ہوں، دوسرا آپ خود بولتے. میری دعا بس یہ ہے کہ اللہ پاک جو صدق کے دل کے ساتھ اللہ رسول کی رضا کے خاطر اگر جو ہاتھ اٹھا کر جو ابھی بول رہے تھے نا یا رسول، وہ ہاتھ زندگی میں کسی کے محتاج نہ ہو. واہ 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 واہ. پتی پتی پھول پھول بس توجہ رکھے. وہ کہتے ہیں کہ ہے صدائے الا اللہ بے زبان کنکر میں، ذکر تیرا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں، تو دکھائی دیتا ہے حسین منظر میں، جگنوؤں کی ٹولی میں تتلیوں کے لشکر میں، تو ہے قادر مطلق یہ اختیار رکھتا ہے، تو ڈبا سکتا ہے آسماں سمندر میں، تو جہاں کے مالک نے رکھ دیا ہے جنت کو مصطفیٰ کی چادر میں، فاطمہ کی مصطفیٰ کی کملی میں، فاطمہ کی چادر میں. میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے، پھر مکڑی کی جالے کی چادر تان دیتا ہے. توجہ کے ساتھ میری بات سنیں کہ میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے، پھر مکڑی کی جالے کی چادر تان دیتا ہے. ہجرت والی شب کو یاد کرے، ہجرت کی رات کو یاد کرے. رسول پاک مکہ شریف سے نکلے مدینہ شریف جانے کے لیے، پیچھے کفار کا لشکر ہے، سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ میں ہے. رسول پاک گئے نا، آگے بڑھتے گئے، پیچھے کفار ہے. رسول پاک ایک غار کے اندر چلے گئے جس غار کا نام ہے غار سور. اس غار میں رسول پاک 3 دن تک رہے. لیکن جیسے ہی رسول پاک اس غار میں گئے نا، اللہ پاک کے حکم سے کبوتر نے انڈا دے دیا، مکڑی نے جالا بچھا دیا. کفار آئے، انہیں یہ لگا اگر رسول اعظم اندر گئے ہوتے نا، رسول اعظم اندر گئے ہوتے، یہ مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا، کبوتر کا انڈا یہاں موجود نہ ہوتا. یہ سوچ کر کفار وہاں سے چلے گئے. لیکن رسول پاک اسی غار کے اندر تھے. اب شاعر لکھتا ہے کہ میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے، پھر مکڑی کی جالے کی چادر تان دیتا ہے. ارے وہ زندگی لکھتے تو موسیٰ کو سمندر میں راستہ دے دے. ارے وہ موت لکھتے تو لنگڑا مچھر بھی نمرود کی جان لے لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ زندگی لکھ دے تو موسیٰ کو سمندر میں راستہ دے دے، وہ موت لکھ دے تو لنگڑا مچھر بھی نمرود کی جان لے لیتا ہے. دوستو اللہ پاک نے ہمیں عزت دی، دولت دی، شہرت دی. اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے. ہاں اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز سے. اس محفل سے جانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو اللہ رسول کے قریب کیا جائے، ہمارے معاشرے کی برائی کو دور کیا جائے. صرف نعروں سے کام نہیں چلنے والا. یاد رکھے آپ کو میرے جملے تھوڑے کڑوے لگیں گے، لیکن میں آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. دل کی پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمیں مسجدوں کو بھی آباد کرنا پڑے گا. رات کو محفل رات بھر کرتے رہے، صبح مسجد کھالے رہیے نا، ایسی محفل سے کا کوئی فائدہ نہ ملے گا. یاد رکھ لے، یہ صرف مسجدوں کو آباد کرنا صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے. کہ رسول پاک جتنے ان کے اتنے ہمارے بھی ہے، آپ کے بھی ہے. مدینہ اگر ان کو جانا ہے تو آپ کو بھی جانا ہے، مدینہ اگر مجھے جانا ہے تو آپ کو جانا ہے. ہم سب کو مل کر دین مصطفیٰ کی حفاظت کرنی پڑے گی. ارے اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے ایسی تو بازی بن جا. اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے ایسی تو بازی بن جا. گرانے والے تو خود بنائیں گے مسجدیں، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا. اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز
چیز سے نوازا ہے الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم نے اس نبی کے لیے، اس دن کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ 4 لائن مجھے بتائے گی آپ کو اردو کتنی سمجھ میں آتی ہے، یہ 4 لائن مجھے بتائے گی۔ یہ حاضری سمجھوں گا، یہ حاضری اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو سمجھوں گا کہ آج میری حاضری مکمل اسی حمد میں ہو گئی۔ لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، 4 لائن مجھے بتائے گی شام پرانا کہ میری آپ کو اردو کتنی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ 4 لائن بتائے گی، اگر سمجھ میں آئے تو ہی بولے، نہ سمجھ میں آئے میرا کام کوشش کرنا ہے، میں کوشش کرتا ہی رہوں گا، ٹھیک ہے؟ اس حساب سے اپنی حاضری پیش کروں گا۔ ابھی میں نے اپنی حاضری پیش کرنا شروع کی ہے، ابھی میری پہلی حمد ہے، سنیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگے بہار، تو معراج فن تو فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ کوئی بات نہیں، میرا کام کوشش کرنا ہے، میں کوشش کرتا ہی رہوں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگے بہار، تو معراج فن تو فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا۔ یہ دنیا جہاں بزم آراہیا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آبادانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے بھی پیچھے والوں کو بھی پوری مکمل بات سمجھ میں نہیں ہے۔ میرا کام میں نے کہا نا کوشش کرنا، میں خادم بن کے آیا ہوں، فقیر آیا ہے آپ کے پاس کوشش کرنے کے لیے، میرا کام ہی کوشش کرنا، میں خود کوشش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگے بہار، تو معراج فن تو فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا۔ یہ دنیا جہاں بزم آراہیا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آبادانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے۔ یہ پانی ہوا یہ شمس و قمر، یہ موجے روا یہ کنارہ بھور، یہ شاخوں پہ بنچے چٹکتے ہوئے، فلک پر ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیا ریا، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیا، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے جلتے ہوئے جل ترن، یہ جھیلوں میں جلتے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی ہوئی حمد، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، چرندوں پرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کے بازو دیا، بہن بھی تجھے ہو شریک سفر، یہ رشتے یہ ناطے یہ گھرانہ یہ گھر، یہ اولاد بھی یہ والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، کہ اس پہ کتاب ہدایت بھی دی، ارے نبی بھی اتارے اور شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ تیرے لیے، بتا بندے تو نے کیا کیا ہے میرے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مولانا سہیل رضا قادری صاحب تگلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج آپ کو ہر بندہ پریشان حال نظر آئے گا، کوئی روزی کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی دکان کے لیے، کوئی مکان کے لیے، کوئی رشتے کے لیے، ہر بندہ اپنی اپنی پریشانی میں نظر آئے گا۔ آئے نہ رب کی بارگاہ کے اندر آئے۔ ہر بندہ آپ کو پریشان استقبال کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، عرس حضور تاج الشریعہ زندہ باد۔ توجہ رکھیں۔ آج آپ کو ہر بندہ اللہ ماشاءاللہ پریشان حال نظر آئے گا۔ آئے نا اس رب کی بارگاہ کی طرف۔ آپ کو میں چھوٹی سی بات پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کل قیامت کے روز یہ فیصلہ کرنے کا حق
اللہ پاک کل قیامت، توجہ یہاں رکھے، اللہ پاک کل قیامت کے روز یہ فیصلہ کرنے کا حق ہماری ماں کو دے دے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں۔ ہماری ماں ہمیں کہاں ڈالے گی؟ جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں؟ کہاں ڈالے گی؟ توجہ یہاں رکھے، کہاں ڈالے گی؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے نا کہ ماں اپنی اولاد سے ناراض ہو سکتی ہے لیکن اپنی اولاد کو پریشان حال نہیں دیکھ سکتی۔ یہ تو دنیا کی ماں ہے جس نے پیدا کیا ہے اپنے کوکھ سے، وہ ماں کی محبت کا عالم یہ ہے۔ وہ جو خانہ کعبہ کا رب ہے، اس نے ابراہیم و محمد کو پیدا کیا ہے نا، وہ جو خانہ کعبہ کا رب، ایک ماں نہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہم سے وہ رب ہم سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب بات کہی، تو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، تو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، وہ ایک پل میں تیری بگڑی سوار دے گا۔ ارے نہیں ہے ٹھکانہ اس کی رحمت کا، وادی رات میں بھی سورج نکال دے گا۔ کیا کہنے ہیں، نہیں ہے ٹھکانہ اس کی رحمت کا، وادی رات میں بھی سورج نکال دے گا۔ آئیے میں نے اس طریقے سے بات کی کہ آج کی ہماری جو محفل ہے نا، یہ معاشرے کی برائی کو دور کرنے کے لیے ہی ہے۔ آئیے میں ایک نایاب کتاب کے لیے دعوت سکن دینے جاتا ہوں حضرت اللہ مولانا راشد سلطان صاحب کو۔ وہ آئے اور انہیں وقت دیا گیا ہے، اس وقت میں رہتے ہوئے وہ اپنی حاضری پیش کریں گے۔ آئیے حضرت کا استقبال تکبیر اور رسالت کے ساتھ کریں، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، عرص حضور تاج الشریعہ۔